جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں، تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر، انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔
समझ रहे हैं ना। इसकी हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। फरमाया कि जैसे कोई बादशाह अपने शहजादे पर कुछ इनाम करना चाहे, बादशाह तो चाहता है ना अपनी औलाद को नवाजना, तो अपने महबूब, शहजादा उसका महबूब होता है। तो आप अगर बादशाह से सिफारिश कर दे कि हजरत ये तोहफा आप अपने शहजादे को दे दें, या ये फला चीज अपने शहजादे को, तो बादशाह तो पहले भी दे रहा है, लेकिन आपके कहने से वो और खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा कि भाई देखो जो काम मैं चाहता था ये भी उसी की दरख्वास्त कर रहा है। तो नतीजा क्या निकलेगा, थोड़ा सा आपको भी दे देगा वो, ठीक है ना, कि चलो ये गुड़ तुम भी मुंह मीठा कर लो अपना, तुमने इतना अच्छा काम किया। और अगर आप किसी को हुक्म दें उसके दुश्मन पे खर्च करने का, आप जाके कहें भाई वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दिल चाहता है उसका गला दबा दो, तो ऐसा करो उसको हदिये वदिये दिया करो। अगर कोई मरीज डॉक्टर से इलाज कराते हुए ठीक हो जाए, ठीक होने के बाद कहे कि डॉक्टर ने ठीक किया है, तो क्या वो असबाब की दुनिया में ऐसा कहे तो क्या मुशरिक होगा? नहीं भाई, मुशरिक नहीं होगा। ये कहना कि डॉक्टर की दवा से मैं ठीक हो गया हूं, ये शिरक नहीं है, इस दवा से मुझे फायदा हुआ है। बाज लोगों को बहुत ज्यादा गुलू कर देते हैं मसाइल में। ये जो बलागत की किताबें हैं ना अरबी की, इसमें लिखा है जो हम पढ़ते हैं, अम्बतर रबीउल बकल, बहार का मौसम खेतियां उगाता है ना। तो जब कोई मुल्हिद और दहरिया कहता है ना बहार का मौसम खेती उगाता है, तो वो निस्बत हकीकी होती है, वो समझता है खालिक अल्लाह नहीं है बल्कि बहार के मौसम है। जब मोमिन कहता है कि बहार का मौसम तरकारियां उगाता है, तो वो मजाजन निस्बत कर रहा होता है, उगाता तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने असबाब की दुनिया में खेतियों का सबब मौसम बहार को रखा है। समझते हो कि नहीं? हम जब रोटी खाते हैं तो पेट भर जाता है, तो असल में तो अल्लाह ने भरा, क्योंकि ये पैदा रोटी को पेट भरने के लिए किसने किया है? अल्लाह ने किया ना। अल्लाह ने रोटी में खासियत रखी है, तो असल तो अल्लाह कर रहा है, लेकिन मजाजन निस्बत कभी रोटी की तरफ होती है और कभी दवा की तरफ होती है। तो अल्लाह मियां भी तो असबाब ही देता है ना जिससे ये सारे काम होते हैं। आप किसी को रख के थप्पड़ लगा दें तो अल्लाह पे थोड़ी केस होता है, केस किस पे होता है? जिस बंदे ने थप्पड़ लगाया। हालांकि थप्पड़ जो लगा और जो आपके निशान पड़े 5 उंगलियों के, ये सारे तो अल्लाह कर रहा है ना। क्या ख्याल है भाई? लेकिन जाहिरी सबब क्योंकि वसीम भाई हैं, लिहाजा पिटेंगे कौन? वसीम भाई पिट। अल्लाह ने ये तकदीर में लिखा होता है कि वसीम भाई अपने इख्तियार से फला को एक चपेट लगाएंगे, लिहाजा पिटेंगे वसीम भाई, क्योंकि अपने इख्तियार से उन्होंने ये काम किया है। अल्लाह को पहले से इल्म है तो अल्लाह लिख देता है। और फिर चलो वसीम भाई ने ये काम अपने इख्तियार से किया, लेकिन थप्पड़ में ताकत किसने रखी है? ताकत तो अल्लाह ने रखी है ना। अगर वसीम भाई के थप्पड़ में अल्लाह ताकत ना रखता तो सलीम के थप्पड़ लगता। तो असल तो हर चीज अल्लाह की तरफ लौट रही है। तो जैसे हम कहते हैं फला ने बंदा कत्ल कर दिया, मौत दे दी फला को, तो इससे हम मुशरिक नहीं होते। इसी तरह हम कहते हैं कि जी पानी से मेरी प्यास बुझ गई, तो इससे हम मुशरिक नहीं होते। तो ये कहना कि इस दवा से मैं ठीक हो गया या इस डॉक्टर से मैं ठीक हो गया, इससे कहां शिर्क का क्या ताल्लुक है? इससे शिर्क का कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहमी ना बना करें। बहुत लोग बहुत वहमी बन जाते हैं कि अगर वो हमने यूं कह दिया तो यूं हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। बाकी मुसलमान वैसे नॉर्मली अल्लाह की तरफ चीजों की निस्बत करनी चाहिए ताकि असबाब से नजर हटे। भाई अल्लाह ने फजल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिफा मिल गई। और अगर कोई पूछ रहे कौन सा डॉक्टर था, बोले इस डॉक्टर से शिफा मिली है, तो दोनों ठीक। वहमी ना बने खुदा का वास्ता। पहले डिप्रेशन के बहुत सारे मसाइल हैं, लोग शिर्क के मामले में भी वहमी बन जाते हैं, तलाक के मसाइल में वहमी बन जाते हैं, तहारत के मसाइल में वहमी बन जाते हैं। नलके को मैंने उस दिन नहीं बताया हूं, यूं करके कोनी से वॉशरूम का दरवाजा वहमी खोलता है कि वो कहता है इतने नापाक हाथ इस दरवाजे पे लगे हैं तो ये नापाक जरासीम। तो वो मैंने मसाइल सुन सुन के ना एक दिन मैं भी यूं करने लगा था। मुझे एकदम ख्याल हुआ कि यार ये मेरे ऊपर भी असर पड़ गया है, लोगों ने मसला इतने पूछे हैं। क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाओगे ना तो जाहिर है कितने लोग इस्तिंजा करके साबुन से हाथ धोए बगैर आ रहे होते हैं, वॉशरूम का दरवाजा खोल रहे होते हैं। तो आप जब हाथ लगेगा तो आप तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है ही नहीं। ये अल्लाह ने हाथ दिया है, हमें कोहनियां नहीं दी है। कोहनियां किसी को मारने के लिए दी है। कोई बंदा ना सुधर रहा हो ना, जाके साइड पे कोहनी मारो, ये इस काम के लिए। बाकी वैसे वॉशरूम का दरवाजा खोलना चाहिए हाथ धो के। अच्छा, ये मसले जितने बताए जाएं वहम और बढ़ता है लोगों का, कम नहीं होता। अब बहुत से लोग देखना कोनियों पे सेट हो जाएंगे। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब तौहीद शिर्क के हवाले से बराए मेहरबानी मुख्तसर वजाहत करें कि असबाब के तहत मदद कौन कर सकता है? और ठीक तो अल्लाह, ठीक, और गैब की मदद तो क्या लिखा पता नहीं। देखें, असबाब तो अल्लाह ने जो असबाब पैदा किए हैं उनके जरिए काम होता है, और जिस चीज के असबाब पैदा ही नहीं किए हैं तो वो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। अब आप बूढ़े हो जाएं तो डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कि आपके औलाद का चांस खत्म हो गया। औरत खास तौर पे, मर्द में तो फिर भी रहता है हिसाब, यानी चांस रहता है, औरत में तो बुढ़ापे में खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है।
وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے. تو کسی نبی کے بارے میں، فرشتے کے بارے میں، بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اسباب کے بغیر خود بخود کام کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ شرک ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جو آج کل کے مشرک ہیں وہ گڑبڑ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں خود سے ان کے پاس اختیار ہیں، اللہ نے دے دیے تو کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ دیتا نہیں ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ کسی کو اختیار دیتا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تو میں کیسے شریک کر لوں؟ تو اللہ نہیں دیتا کسی کو. اللہ کہتے ہیں سارے اسباب سے ہٹ کے اختیارات میرے پاس ہی ہیں، میں نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. مفتی صاحب میں کیا لکھا ہے بھائی؟ گاڑی چلاتا ہوں، وہ سواری دیتی اور مجھے کمیشن کاٹتی ہے، سو میں 12 روپے، تو یہ جائز ہے؟ سود میں تو نہیں آئے گا؟ مجھے سواری دیتی ہے اور مجھ سے کیوں نہیں کمیشن؟ تو جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آپ کو سواری دیتی ہیں اور اس پہ کمیشن لیتی ہیں، تو اس میں سود کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے جائز ہے. ہاں یہ شیعہ سنی مسائل نہ پوچھا کرو، اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہوتی میرے بھائی، پھیلتی ہے. جن لوگوں نے دین اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اس کو حق پر سمجھتا ہے. جیسے مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کی، بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. دیکھو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو مسلمان تو ہوتا ہے اس وجہ سے، لیکن بڑے ہو کر خود بھی تو اسلام کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، نمازیں دیکھ رہا ہے، روزے دیکھ رہا ہے، دوسرے مذاہب سے کمپیئر کرتا ہے لاشعوری طور پر، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام برحق ہے، تو الگ سے اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی. کچھ چیزیں اتنی بدیہی ہوتی ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح لاشعور کہتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے. تو اب یہ نئے سرے سے تحقیق کرنا شروع کرے گا اور نہ کرے تو یہ مجرم ہوگا، ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جو چوروں کے گھروں میں پیدا ہوا، وہ تو چور ہوتا ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا یہ میں غلط جگہ پہ پیدا ہو گیا ہوں. صحیح ہے نا؟ ابا بھی چور، اماں بھی چور، دادا بھی چور، نانا بھی چور. لیکن جو چور ان لوگوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوگا جو چوری نہیں کرتے، چوری کو برا سمجھتے ہیں. جب وہ بالغ ہوگا، اچھا جزاک اللہ، جو بالغ ہو جائے گا جب وہ، تو اس کو چوری سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب کوئی کہے میں نے چوری کے خلاف تقریریں بھی نہیں سنی، تحقیق بھی نہیں کی ہے کہ چوری بری چیز ہے کہ اچھی چیز ہے، پھر بھی میں جو چوری نہیں کر رہا یہ تو باپ دادا کی وجہ سے نہیں کر رہا، لہذا میں نئے سرے سے تحقیق کروں گا کہ چوری ٹھیک ہے یا چوری سے بچنا ٹھیک ہے. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ بولو بھائی. ہم کہیں گے بھائی چوری کرنا ایسی بری چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دی ہے اس کی برائی. تو اگر کوئی ایمانداروں کے گھروں میں پیدا ہوا جو چوری نہیں کرتے، وہ نیچرلی چوری سے بچے گا اور اس بچنے میں اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، تو نے میرے لیے آزمائش آسان کر دی. میں چوری اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے ماں باپ چور نہیں ہے، تو میرے لیے آزمائش آسان ہو گئی ہے. اس کے لیے مشکل ہے جو چوروں کے گھر میں پیدا ہوا، وہ بڑا ہوگا تو اس کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ ابا ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو مسلمان کے لیے اللہ نے راستہ آسان کر دیا ہدایت کا، اس کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. جب وہ بالغ ہوتا ہے تو جیسے ایمانداری یہ 2 اور 2 4 کی طرح سب کو پتا یہ اچھی چیز ہے، چوری بری چیز ہے، تو اسلام کی بھی اللہ تعالی حقانیت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں 2 اور 2 4 کی طرح کہ بھائی اسلام کے مقابلے میں کوئی اسلام کے ٹکر کا مذہب نہیں ہے ہی نہیں. آپ کمپیئر تو کرو نا، تبھی میجورٹی مسلمان ہی رہتی ہے الحمدللہ، ان کو اور ڈٹ جاتی ہے، جان دے دیتے ہیں، مذہب نہیں چھوڑتے، حالانکہ تحقیق نہیں کی ہوتی انہوں نے، اس لیے کہ ان کو لاشعوری طور پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مذہب ٹھیک ہے، یہ مذہب اچھی. ابھی کچھ دن پہلے ایک ہندو مسلمان ہوا، کچھ دن پہلے وہ یہیں آیا نا، یہیں اللہ نے اس کو توفیق دی، تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا آپ کو کس نے موٹیویٹ کیا؟ اس نے کہا بھائی جو مذہب 5 نمازوں کا حکم دیتا ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دنیا کی کسی مذہب میں اللہ کی عبادت کا تصور ہی نہیں ہے، مذہب تو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں نا. تو باقی مذاہب کو آپ دیکھ لو، کوئی ہے جو خدا کا تعارف کرواتا ہو؟ ہے؟ کہہ رہے ہیں کتنا پیارا مذہب ہے، یہی ایک چیز کافی ہے کہ فجر کی نماز، پھر ظہر میں وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو، پھر عصر میں پاک صاف ہو کے وضو کر کے صاف کپڑے پہن کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو. کہہ رہے یعنی اس کی میں بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت جو خالق کائنات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی عبادت یہ انسان کی نیچر ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے ہر انسان، یار اس کے لیے تو کچھ کرنا چاہیے نا. تو وہ پیکج اسلام نے ہی دیا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اللہ کا تعارف، خدا کی عبادت کا تصور کوئی اور مذہب دیتا ہی نہیں ہے. تصور دیتا ہے تو ناقص تصور ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہہ رہے یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہو تو ہم کمپیئر کریں نا. تو کہہ رہے میں نے اپنے ماں باپ سے بولا کہ بھائی میں نہیں ہندو رہوں گا، میں اسلام قبول کروں گا، اس لیے کہ 5 نمازوں کا ہوئی، خدا کی عبادت کروا رہے ہم سے.
کوئی اور مذہب عبادت نہیں کرواتا، کرواتا بھی ہے تو خدا کے علاوہ کی شروع کروا دیتا ہے۔ عیسائی اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، یہودیوں میں نماز کا تصور اور ہندوؤں میں پتھروں کے سامنے جھکا رہے ہیں جا کے، سکھوں میں اور کچھ چل رہا ہے۔ تو اللہ جو سچی مچی کا اللہ ہے، جو کائنات کا خالق ہے، اس کی عبادت کا تصور تو صرف کس میں ہے بھائی؟ اسلام میں، اسلام کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں۔ تو میں جب مسلمان گھر میں پیدا ہوا، میں نے اپنے باپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اپنی ماں کو دیکھا تہجد میں، باپ کو تہجد میں دیکھا دعائیں مانگتے ہوئے۔ میرے والد صاحب چونکہ مذہبی گھرانے سے تھے، مذہبی تھے، تو ہر وقت پاک صاف رہتے تھے، باوضو رہتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے، داڑھی تھی ماشاءاللہ۔ باپ کے داڑھی ہونا بہت ضروری ہے یار، ورنہ وہ باپ میں روحانیت نہیں پیدا ہوتی۔ ابا داڑھی والے ہی اچھے لگتے ہیں یار۔ میں جب دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا نا کہ ڈیڈی داڑھی نہیں ہے، میں کہتا یار ان میں ہمارے ابا والا لک ہی نہیں آ رہا۔ کچھ چیزیں بڑی نوٹ کی، دیکھو باپ میں نا انسان کو ایک روحانیت نظر آتی ہے، وہ داڑھی کے بغیر پیدا نہیں۔ خدا کی قسم باپ پہ داڑھی بہت پیاری لگتی مجھے اس وقت۔ میں کہتا تھا شکر ہے میں اپنے ابو کے گھر میں پیدا ہوا، میرے ابو یہ ہیں، کیونکہ ان کی داڑھی تھی، چہرے پہ داڑھی کی وجہ سے بڑی رونق تھی۔ پھر مسواک بہت کرتے تھے، سفید چمکتے دانت تھے ان کے، کیونکہ مذہبی تھے نا، ابے دین کو فالو کرتے تھے نا، تو ہمیں تو اسلام سے فائدہ ہو رہا تھا نا، نقصان تھوڑی ہو رہا تھا ہمیں۔ اب میں بڑے ہو کے کہوں کہ ابے یار میں تو دوبارہ سے تحقیق کروں گا، پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے نہیں، مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بچپن سے اسلام کا حسن اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے اسلام چھوڑنے کی؟ وہ حسن بتا رہا ہوں آپ کو۔ میرے ابا کے دانت سفید چمکتے، کیونکہ ہر وقت کیا کرتے تھے؟ مسواک، ٹوتھ پیسٹ برش کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ کمال کی بات یہ 63 سال کی عمر میں ایک دانت ٹوٹنا تو دور کی بات، ہلا بھی نہیں تھا، صرف کس پہ سیٹ ہوئے تھے؟ مسواک پہ، ٹھیک ہے نا، پابندی سے۔ تہجد اٹھتے تھے، جب گھر میں مسائل آتے تھے روحانی ٹوپی ڈراموں کے پاس نہیں جاتے تھے، کیونکہ اللہ پہ توکل اور اعتماد انسان کو ان چیزوں سے روکتا ہے۔ ہم نے دیکھا صبر کرتے تھے، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگتے تھے، یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب میں نظر بولو نہیں آتی۔ ہم نے دیکھا خرچ کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں اپنی آمدن سے، چھپا کے بھی دیتے ہیں، دکھا کے بھی دیتے ہیں تاکہ ترغیب ہو، یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب میں نظر بولو نہیں آتی۔ میرے والد صاحب کے ذمے کسی کا 1 روپیہ ہوتا تھا، جب تک ادا نہیں کرتے ان کو چین نہیں آتا تھا۔ جب دنیا سے گئے ہیں نا، ہمیں یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بھائی والد صاحب کا کسی سے لین دین ہو تو ہم سے رابطہ کریں۔ لوگ جنازے پہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ کر رہے ہوتے ہیں، دیتے پھر بھی نہیں ہیں۔ جنازوں پہ آج کل اعلان ہو رہے ہیں بھائی میت سے جس کا کوئی لین دین ہو تو لواحقین سے رابطہ کریں، بس یہ فارمیلٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کسی کا باپ لواحقین سے رابطہ کر کے 1 روپے تو نکال کے دکھائے نا۔ تو ہم نے دیکھا بھائی یہ تو سارا مذہب، اگر وہ مذہبی نہ ہوتے تو یہ ساری کوالٹی ان کے اندر نہ ہوتی۔ ماڈرن دنیا میں وہ ہوتے، اور ایکچولی اور پھر پتہ نہیں، کیونکہ یہ جو آج کل لبرلزم آ رہا ہے اس میں تو بیوی نہیں ہوتی بھائی، گرل فرینڈز ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہمارے ابا نے ہماری ماں کے ساتھ وفا کی ہے، آخری دم تک خرچہ اٹھایا، ساری ذمہ داریاں پوری کی انہوں نے، ہماری ماں کو شیلٹر دیا۔ سارے شوہر یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، عورت کو شیلٹر دے، غیر مسلم تھوڑی شیلٹر دیتا ہے۔ آج کل غیر مسلم گرل فرینڈ ہے، جب تک آپ کی ہوس پوری کر رہی ہے ٹھیک ہے، جب وہ اس کو لقوہ ہو گیا تو گرل فرینڈ رہتی ہے۔ یہ جو آج کل جتنے بغیرت بوائے فرینڈ ہے نا، جو کہتے ہیں میں گرل فرینڈ چاند کے تارے توڑ کے لاؤں گا، یہ کروں گا، اس گرل فرینڈ کو لقوہ ہونے دو، پھر دیکھتے ہیں کیا توڑ کے لائے گا۔ تو بیری کے پتے بھی نہیں توڑ کے لے کر آئے گا اس کے لیے، ایک بادام بھی نہیں جوتا مار کے توڑے گا، جو ہم بچپن میں بادام کے درخت سے چپلے مار کے توڑا کرتے تھے، اس کا خدا کی قسم وہ ٹیسٹ اب تک باداموں میں آیا نہیں ہے یار۔ بڑی شرارتیں، وہ دیکھو چپل پھر گم ہو جاتی تھی، بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ بادام تو کھا لی، اب چپل تلاش کر رہے ہیں، دروازہ بجا رہے ہیں، آنٹی آپ کے ہماری چپل آئی ہے کائنڈلی، تو پہلے 2 چپلیں وہاں سے پڑیں گی پھر اپنی ورنہ امی پوچھتی نا چپل کہاں گئی تیری۔ تو خیر، تو اسلام کا حسن میرے بھائی ہم نے اپنے گھروں میں الحمدللہ دیکھا ہے، جو غیر مسلموں کو میسر نہیں ہے۔ یہ بھنگی چماروں والے سسٹم پہ سیٹ ہو گئے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ۔ ان کو باپ کی محبت، ماں کی ممتا کہاں ملے گی میرے بھائی؟ باپ تو خدا کی قسم ایسا پیارا رشتہ ہے نا، ایسا پیارا رشتہ ہے۔ غیر مسلم کو اس رشتے سے محروم ہو گئے ہیں، باپ کے رشتے سے۔ تو ہم پر اسلام نے احسان کیا ہے، ہمیں باپ کا رشتہ دیا ہے۔ انگریزوں کے پاس یہ رشتے نہیں ہیں، کیوں؟ اسلام نہیں ہے۔ ہندوؤں کے پاس بھی یہ رشتے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیوں؟ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ہم پر اتنے احسانات کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا اسلام کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں میں کیا دیکھا، ہم نے بہن بھائیوں کی محبت دیکھی، صلہ رحمی دیکھی، فکر دیکھی ایک دوسرے کی، پردہ دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے ہم جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں، لیکن ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آتی۔ ہم 4 بھائی کی ٹوٹل 6 بیویاں، ایسا ہوتا نہیں ہے غیر مسلم، 4 بھائی ہیں تو 4 بیویاں ہی ہوں گی۔ ہم لوگ کیا عجیب حساب چل رہا تھا، ہم لوگ اپنی اماں کے 4 بیٹے تھے، اماں کی بہویں 6 تھی اس وقت۔ ہماری ماں کو 4 بیٹوں پہ 6 بہویں کس نے دی ہیں؟ اسلام نے دی ہیں۔ اماں کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
بھائی نہیں آ رہی سمجھ. اور اگر میرے بھائی بھی اسلام کو پورا فالو کرتے تو اماں کے 4 بیٹے ہوتے, 16 بہویں ہوتی. کیسی وہ جو ایجڈ خاتون ہوتی ہے نا ساسیں, تو کیسا عیش کرتی. اسلام جو غیر مسلم لوگ ہیں نا, ان کے پاس اسلام نہیں ہے تو ان کے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. ساس کو بہو نہیں مل رہی, بہو مل رہی تو اتنی ماڈرن سلیو لیس کپڑے پہن کے. وہ اول تو بہو مل ہی نہیں رہی بیچاروں کو, بہو ملتی ہے بڈیاں 40 سال میں تو جا کے کم بخت شادیاں کرتے ہیں. تو بھائی ہم نے تو اسلام کی بیوٹی دیکھی ہے الحمدللہ. فجر کی نمازوں میں ہمارے والد صاحب, ہماری دادی اٹھی ہوتی تھی, تہجد پڑھ رہی ہوتی تھی. آج کل دادیوں کے حالات دیکھو, دادیوں میں روحانیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. دادی نہیں لگتی. ہمیں تو اپنی دادی اچھی لگتی تھی کیونکہ ان کے ہاتھ میں کیا تھی, تسبیح. باوضو رہتی تھی, طہارت کا اہتمام تھا, مصلی بچھا رہتا تھا اور اس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہتی تھی. تو اچھا لگتا ہے نا گھر کا یہ ماحول بھائی. تو یہ سب کس نے احسان کیا ہم پہ. تو اب ہمیں تحقیق کی ضرورت رہے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد, کہ میں کہوں کہ ایکچولی میں تو, میرے ابا چونکہ مسلمان, میری اماں مسلمان, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, ایکچولی میں بڑا ہو کر دیکھوں گا کہ کیا. نہیں, مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اسلام کا حسن اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے, اور جو برائی خاندانوں میں ہے وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اگر ہو, میں نہیں کہہ رہا ہے خاندانوں میں برائی, لیکن اگر ہے بھی تو فالو نہ کر, پورا فالو کرو تو گھروں میں ایسے نور برسے گا میرے بھائی. تو اس لیے تراویح میں اتنا اچھا لگتا تھا ہمارے یہاں رمضان میں نا, ہماری دادی بیٹھی ہوتی, ابو نے, میرے والد صاحب نے ان کے لیے اکثر چبوترا بنا دیا تھا کیونکہ وہ مصلی پہ بیٹھی تھی. آج کل تو یہ جو لبرل سیکولر لوگ آ رہے ہیں, ان کی تو بوڑھوں کو توفیق ہی نہیں مل رہی اللہ کا نام لینے کی. بڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں سلیو لیس کپڑے پہن کے نا, آدھے کپڑے پہن کے بڈیاں, عجیب سے ان کی ڈریسنگ ہے بڈیوں کی. اللہ بچائے یار ماڈرن بننے کی, کیونکہ زندگی بھر اللہ کا نام لیا نہیں, تلاوت نماز میں دلچسپی نہیں لی. اب ٹھڑک ان کو وہ چاہیے جو جوانی میں, اور باڈی ان کی جوانوں جیسی رہی نہیں ہے, تو نہ روحانیت رہی اور نہ مادیت رہی, زندگی برباد. تو نئی جو آ رہی ہے نا مارکیٹ میں بوڑھیاں بھی بہت اللہ خطر, اور یہ نئی نسل کا بڑھاپا دیکھنا کیا ہوگا. تو ابا داڑھی والے اچھے لگتے ہیں بھائی, ابا لگتے ہیں یار. ہم تو بڑا اچھا لگتا تھا, ہمارے ابا کی گھنی ببر شیر جیسی داڑھی تھی, ایسا پیارا لگتا تھا. پھر تلاوت کرتے, آواز بڑی جاندار, دانت صاف. دانتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی شخصیت پہ. کیوں, کیا کرتے تھے, مسواک, سمجھتے ہو, بہت صاف رہو, صفائی. ہمیں اپنے والد کے جسم سے ایک الگ سی خوشبو سی آتی تھی. کبھی میں نے اپنے والد کے میں اسمیل نہیں دیکھی کبھی. کیوں, نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, گھر کو صاف, بستر کو صاف, جو ایک مسلم گھر میں ہونا چاہیے. تو باقی اباؤں کو ہم نے دیکھا ہے, بیٹا ابا کے قریب بھی, ابا کے سگریٹ کے کیا آ رہی ہے, بو آ رہی ہے ابا سے. کیوں, روحانیت آئے گی. آج کل جو ابا مارکیٹ میں آ رہے ہیں, بچوں کو پیار کریں تو بچہ تیزاب سے گال جا کے دھوتا ہے, گٹکے کھا کے تو بچوں کو پیار کر رہے ہیں. بیگم کے قریب آتے ہیں, بیگم کو الٹی آتی ہے. ایک عورت نے مجھے بتایا, میرا میاں گٹکا بھی کھاتا ہے, پان بھی کھاتا ہے, نسوار بھی کھاتا ہے, سگریٹ بھی پیتا ہے, میرے قریب آتا ہے تو الٹی کرنے کو دل کرتا ہے. تو اسلام ہے جو ہے ہمیں پاکیزہ نظام دے رہا ہے, سکون کی زندگی دے رہا ہے, ایک اچھی لائف دے رہا ہے. تو ہم اس اسلام کو تحقیق کریں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ ناشکری نہیں ہوگی ہے بھائی, اللہ کہے گا ابھی بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہم جیسے مرضی نالائق ہوں, اللہ کی سے امید ہے انشاءاللہ اسلام کو کسی قیمت پہ ہم کمپرومائز اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتے. بھائی ہے نہیں کوئی ٹکر کا, اللہ نے پیدا نہیں کیا. میں غیر مسلموں سے کہتا ہوں کچھ دن آؤ, اسلام قبول کر کے دیکھو اس لائف میں مزہ کتنا ہے. مزہ کتنا ہے, مزے سے مراد روحانی مزہ. فجر کی نماز میں کیسی لذت ہوتی ہے یار. میں تو کہتا ہوں ایک فجر کی نماز ہی ایسی ہے جو اسلام سمجھانے کے لیے کافی ہے. کتنی روحانیت, تو ایسا سکون ملتا ہے. ان لوگوں کے صبح کیسے ہوتی ہے غیر مسلموں کی, اٹھتے ہیں بس, اٹھ کے چائے پیتے ہیں, ایک دم آفس چلے جاتے ہیں. ہم جب صبح اٹھتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر. اللہ اکبر, سب سے بڑا کون ہے, اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. کتنا اچھا لگتا ہے صبح صبح اٹھ کے مسواک کرتا ہے, واش روم سے فارغ ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے, صاف ستھرا ہو کے, پاک صاف کپڑے پہن کے مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے باجماعت نماز میں. کیسا سکون ہوتا ہے نا. اس کے بعد پھر اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہے. یہ مزے میرے بھائی اسلام کے علاوہ کہیں بھی نہیں. رمضان کے روزے دیکھ لو کیسی روحانیت ہوتی ہے, ہائے 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 ہائے. لیکن سمجھ میں آئے گا نہیں. میں کہتا ہوں اسلام آخرت سے پہلے دنیا کو جنت بنا دیتا ہے آپ کی. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو ایک اہم بات یہ کہ اپنے لیے داڑھی نہیں رکھ لو, اپنے بچوں داڑھی نہیں رکھتے, اپنے بچوں کے لیے رکھ لو. بچے کو باپ کون سا اچھا لگتا ہے, فادر جو ہے نا, فادر کی داڑھی اچھی لگتی ہے, اس میں بزرگی کا احساس ہوتا ہے اس میں. تو جیسی بچہ پیدا ہو نا, فوراً کیا کر لو, قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں بچے کو باپ داڑھی والا پسند ہے. اس میں اس کو ایک باپ پنا زیادہ نظر آ رہا ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ فرقہ جنتی ہوگا. تو ہم مجتہدین میں جو اختلاف آئے تھے اختلافات کے باوجود بھی ایک جنتی مرتبے فرقے میں آتے ہیں. جی ہاں, مجتہدین میں جو اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات ہیں, وہ اختلافات صحابہ میں بھی تھے. ان اختلافات کی بیس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ الگ الگ فرقے ہیں, وہ ایک ہی فرقے ہیں. وہ کون سا فرقہ ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, جو قرآن و سنت کو مانے اور صحابہ کو مانے. تو جو اس میں ہوگا وہ جنتی فرقہ ہوگا, چاہے ان کے آپس میں نمازیں مختلف بھی کیوں نہ ہو, نماز پڑھنے کا انداز مختلف بھی, کیونکہ دونوں کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ کو. تو ان میں وہی اختلاف ہوں گے جو صحابہ میں تھے, صحابہ سے ہٹ کے کوئی مسئلہ وہ بیان نہیں کریں گے. تو اس لیے جو ما انا علیہ و اصحابی پہ معیار پہ جو بھی اترے گا تو جس نام سے بھی وہ جنتی فرقہ ہے, اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا وہ کتنے ہی اچھے نام سے ہو, بے شک وہ اپنا نام جنتی فرقہ ہی رکھ لے, لیکن وہ جنتی نہیں ہے, وہ جہنمی فرقہ ہے. تو ناموں کو مت دیکھو, جنتی فرقے کی علامات ہوتی ہیں, ان علامات کو دیکھو. جس میں علامت پائی جائیں گی وہ کیا ہوگا؟ وہ جنتی ہوگا, چاہے وہ حنفی ہو, شافی ہو, کسی بھی نام سے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبیرہ گناہ سے توبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر قیامت کے دن اعمال تولی جائیں گے تو اگر نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ بھائی ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں, تو اگر ہم نے کبیرہ گناہ کر بھی لیا تو کبیرہ نیکیاں بھی تو بہت ساری کی ہیں نا. جیسے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں تو کبیرہ نیکیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو نیکیاں ہم نے زیادہ کی ہیں, گناہ کم کیے, تو دو چار اگر کر بھی لیے تو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت میں تو پلس مائنس ہوگا, نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر بخشش ہو جائے گی. تو دیکھو قیامت میں بار بار میں بتاتا ہوں نیکیاں گینی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی. بعض دفعہ ایک گناہ جس کو آپ کبیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہی اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ آپ کی ساری کبیرہ نیکیوں کو وہ کھا جاتا ہے. تو گناہ کر کے اس پہ اڑ جانا, توبہ نہ کرنا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ایک ہی نیکیاں کھانے کے لیے کافی ہے. اللہ نے یہ آپشن دے دیا کہ توبہ کر کے معاف کروا لو, یہ کوئی کم آپشن ہے کیا؟ اس میں بھی موت آ رہی ہے کہ توبہ کرتے ہوئے, تو اس پہ اللہ کو غضب آ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا لازمی جہنم میں جائے گا, اللہ ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے, کوئی ایسی نیکی کی ہو بہت ہی بھاری نیکی کر دی ہو, اس نے 4 شادیاں کر کے بیٹھا ہوا, سوری استغفر اللہ, یعنی اس زمانے میں تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی اتنی بھاری نیکی کر دی ہو کہ بخشش ہو جائے, تو عین ممکن ہے, لیکن بھائی کوئی کنفرم نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایسا گناہ ہو جو اس نیکیوں پہ کیا آ جائے, بھاری پڑ جائے. اس لیے گناہ سے توبہ ضروری ہے, کیونکہ توبہ نہ کرنا مستقل ایک جرم ہے. آپ سمجھ رہے میں نے ایک گناہ کیا ہے, میں توبہ نہیں کر رہا تو کیا ہوا؟ توبہ نہ کرنا ایک مستقل بھی تو جرم ہے. کیوں اللہ کو راضی نہیں کر رہا منا کے؟ تو یہ گناہ سے میرے بھائی دور ہی رہو بس. اچھا یہ بھی ہو گیا جناب. آپ سے میرے ایک صاحب نے بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دی اور رجوع کر لیا, اب تیسری مرتبہ بھی دے دی, اب رجوع کرنا چاہتا ہے. رجوع کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, 2 دفعہ ہے, تیسری دفعہ میں اب رجوع نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ کرے بیٹھ کے, تینوں ہو گئی تو ختم, ورنہ تیسری دے کے پھر چوتھی پہ رجوع کرے گا, 5ویں پہ رجوع کرے گا. اور زمانے جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا. یہ جو اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. بہت سے صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے, اب 3 طلاقیں 3 سمجھی جائیں گی, ایک نہیں سمجھی جائے گی. جیسے متع کا بہت سے صحابہ کو نہیں پتا چلا تو وہ نبی کے دور میں حلال سمجھتے تھے اس کو, حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگا دی, تو حضرت عمر نے الگ سے قانون نہیں بنایا بلکہ وہی پابندی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی, جس کا لوگوں کو علم نہیں تھا, اسی کو نافذ کر دیا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں جو 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں وہ زمانے جاہلیت میں سمجھی جاتی تھی, نبی نہیں سمجھتے تھے. اسلام نے کہہ دیا کہ اب 3 ایک نہیں ہے, 3 3 ہے. تو بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا, حضرت عمر نے اس قانون کو لاگو کر دیا, 3 کو اب 3 ہی سمجھا جائے گا, ایک نہیں سمجھا جائے گا. تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق تھا, اگینسٹ نہیں تھا. اور 3 کو ایک سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں, موطا امام مالک کی بھی حدیث ہے, ابو داؤد کی بھی, کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی لوگ رجوع کر سکتے تھے عدت کے اندر. ہوتا یہ تھا, صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے, ایک طلاق دی, عدت پوری ہونے والی ہوتی, عورت سمجھتی کہ اب میں اس سے آزاد ہو جاؤں گی, کہیں اور شادی کروں گی, تو عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا, پھر لٹک گئی عورت. اس زمانے میں عدالتی کھلے نہیں تھے, جو آج کل حرام خوری کا دھندا چل رہا ہے نا, عدالت جاؤ, ورنہ عورت جاتی کورٹ سے کھلا لے کے جان چھڑا لیتی. لیکن اسلام نے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. تو اب مرد کیا کرتا ہے, اس کے ناجائز فائدہ اٹھاتا, پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دیتا. پھر جب عورت کی عدت پوری ہونے والی ہوتی, وہ کہتی اب میں جان چھوٹے گی, میں کہیں اور شادی کروں گی, رجوع کر لیتا. پھر تیسرے میں تیسری دیتا, پھر جان چھوٹنے والی ہوتی, رجوع کر لیتا, پھر چوتھی دیتا. تو وہ نہ چھوڑتا نہ لٹکاتا. تو اسلام نے کہا بھائی آپ کو رجوع کا آپشن 3 دفعہ میں ہے, تیسری طلاق کے بعد آپ کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہے, تاکہ عورتوں پہ ظلم نہ ہو.
اس سے بھی پتہ چلتا ہے عدالتی خلا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اسلام میں. عورت کی جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ اختیار مرد کے پاس ہے نا، تو اس اختیار کو محدود کیا جائے، لامحدود نہ کیا جائے. اگر عورت کے پاس بھی عدالت سے کورٹ کا اختیار ہوتا تو پھر اسلام کو اختیار محدود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ طلاق کی بھی ضرورت نہیں تھی. عورت کہتی میں نے رہنے نہیں، ایکچولی I don't want to live with you, I cannot spend my time with you, I love Salim, I don't like Wasim. جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے نا کورٹ میں. اور ہمارے بعض مذہبی اسکالرز جن کو قرآن و سنت کا کچھ بھی نہیں پتا، وہ اس عدالتی خلا کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے. مطابق ہوتا تو اسلام زمانہ جاہلیت میں مرد کے اختیار کو محدود اسی لیے تو کیا ہے کہ رائٹ تمہارے پاس ہے، تو اب اس کو لامحدود نہیں کرنا، 3 طلاقوں کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے اس کو، کہ تیسری دفعہ کے بعد رجوع کا حق نہ ہو. کیونکہ عورت الگ سے نہیں لے سکتی طلاق. عورت پہ ظلم ہوتا تھا کہ 3 کے بعد بھی مرد اس کو روک لیتا، پھر چوتھی دیتا. عورت کہتی نہ رکھتا ہے نہ روکتا ہے، طلاقیں دیتا جا رہا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے. تو اسلام نے کہا بھائی 3 دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکے گا. تو اگر یہ عورت کو بھی عدالت سے کورٹ سے خلا کا حق ہوتا، یک طرفہ خلا جسے کہتے ہیں، تو پھر اسلام کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی کہ 3 کے بعد. اسلام کہتا بھائی اس نے تو رہنا ہوگا تو 3 کے بعد، 4 کے بعد ہو یا 1 کے بعد ہو، نہیں رہنا ہوگا تو نہیں رہے گی. اس کے پاس تو ویسے ہی حق ہے کورٹ سے جا کے خلا لے لے. تو یہ اس لیے کہ کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. آج کل کے مذہبی اسکالر میں اتنی سینس تو ہے نہیں، اور یہ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، اتنی سینس تو ہے نہیں. جو نئے نئے علماء کے علاوہ جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں، تو اسلام نے کیا اس لیے کہ سارے رائٹ کس کو دیے ہیں طلاق کے بارے میں؟ مرد کو دیے ہیں. تو اب وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا تو اسلام نے کہا بھائی 3 کے بعد حق نہیں ہے، تو اب 3 ایک دفعہ میں دو یا 3 دفعہ میں دو. اسلام نے کہا اب تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لیے ہیں، غصے میں دو، محبت سے دو، 3 ایک مجلس میں دو، ایک الگ الگ مجلس میں دو. قرآن و سنت نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا ہے. وہ جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. اگر ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی نا تو عبداللہ بن عباس یوں بیان کرتے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے ایک مجلس کو 3 کیا. نا اس میں علل اطلاق ہے کہ نبی کے دور میں علل اطلاق 3 ایک ہوتی تھی. کیا مطلب؟ چاہے ایک مجلس میں ہو یا 3 مہینے میں ہو. اور ایک ہونے کا مطلب 3 کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا تھا، جیسے 1 کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے. تو وہ 3 عملاً ایک ہی ہو گئی نا، کہ 1 کے بعد بھی رجوع کا حق ہے، 3 کے بعد بھی ایک رجوع کا حق ہے. تو 3 اور 1 میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ مطلب ہے. حضرت عمر نے بولا یہ فرق تو قرآن نے کیا ہے، تو اب کریں گے ہم فرق. لوگ اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے اس کو وہی نافذ کیا جو قرآن و سنت کا فیصلہ تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب 3 اکٹھی دو یا الگ الگ مجلسوں میں دو، 3 ہی ہوں گی. وہ اس میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے. اور کتنے لوگ تو اس چکر میں اہل حدیث بنے طلاقیں دے دے کے بیوی حلال کرنے کے لیے. یہ کس بیس پہ آپ مسلک چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بیوی حلال کرنے کے لیے آپ نے مسلک چینج کر دیا. اس سے بڑی کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے؟ تو اور خود اہل حدیث کے لیے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اہل حدیث کا دعویٰ ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن و سنت کی ان دلائل کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ جان چھڑاتے ہو اس مسئلے میں. طلاق کے مسئلے میں کبھی کوئی اہل حدیث آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، بحث نہیں کریں گے. ان کو پتا ہے ہم اس مسئلے میں ہمارے پاس کخ بھی نہیں ہے. تو میرا تو تجربہ ہے نا، 20 دفعہ اہل حدیث بڑے بڑے علماء کو دعوت دی ہے. یار آپ کیوں لوگوں کو حلال کو حرام کو حلال کر رہے ہو؟ یار ایک عورت کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا، آپ کس بیس پہ حلال کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن حدیث میں. ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. نہیں، کبھی بھی اس مسئلے میں جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فالوورز ہیں نا قادیانی، آپ ان سے اس پہ بات کرو کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا نہیں، وہ آئیں گے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ اس میں وہ دلائل میں الجھاتے ہیں. حالانکہ دلائل اس میں ہمارے مضبوط ہیں اہل سنت کے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن عیسائی وہ نا قادیانی اس پہ الجھائے گا اس مسئلے میں. اس لیے الجھانے کے لیے وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا، اس میں مناظرے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی قادیانی سے اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی تھا یا نہیں تھا، قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، اس ٹاپک پر بیٹھے گا نہیں آپ کے ساتھ. سمجھ رہے ہو نا؟ زہر کا، یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں میں، زہر کا پیالہ پی لے گا، اس ٹاپک پر کبھی بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھے گا وہ. کیونکہ اس کی کتابوں سے لگتا ہے کہ وہ شریف آدمی، کتابوں کے حوالوں سے پتا چلتا ہے وہ شریف آدمی نہیں تھا. تو ایسے ہی میرے بھائی اہل حدیث علماء کو ہم نے دیکھا اس مسئلے میں نا، 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی زہر کا پیالہ پی لیں گے، لیکن طلاق اس موضوع پر وہ کسی صحیح مستند عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ نہیں کہیں نہیں بھائی وہ تقلید آ جاؤ، رفع الیدین آ جاؤ، کیونکہ ان میں دلائل دونوں طرف ہیں اور پیچیدہ دلائل ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ تو اختلافی ہے نا، اس میں دونوں طرف دلائل ہے. جو جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو جو پیش کرنے والا ہے اس کے اسٹائل کو اور اس کی تیاری کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس انداز سے پیش کر رہا ہے. اگر وہ انداز صحیح ہوگا تو مناظرہ جیت جائے گا، نہیں صحیح ہوگا تو ہار جائے گا. لیکن طلاق کے مسئلے میں تو کخ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لہٰذا اس میں بڑی جان. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں، میں نے ان کو اپنا 3 طلاقوں والا نا میں نے ویڈیو پوری دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروائی، وہ کلپ بھیجا. میں نے کہا آپ بتاؤ اہل حدیث علماء کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آپ بتاؤ نا، آپ تو خود اہل حدیث ہو، اپنے علماء سے پوچھو نا.
تو کہتے ہیں میں نے ان علماء سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اختلافی مسئلہ ہے, کیا رکھا ان مسئلوں میں, آج سے تھوڑی, تو بہت پرانا مسئلہ ہے. میں نے کہا اسی پہ بات کر لیں گے کہ پرانا ہے یا نیا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں بیٹھتے اس پہ وہ. تو اس لیے چاہے اہل حدیث اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے یا کوئی حنفی شافی دے, 3 طلاقوں کے بعد قرآن و سنت میں بہت واضح ہے میرے بھائی کہ بیوی حلال نہیں ہوگی. یہ اختلافی نہیں ہے, یہ حق کی مخالفت ہے. میں اہل حدیثوں کی نیت پہ شک نہیں کرتا, ان سے دلائل سمجھنے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. میں نہیں کہتا انہوں نے جان کر 2 نمبر ہی کی ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑو گے نا, اپنے علم پہ اعتماد کرو گے, تو بڑے بڑے بلنڈر آپ سے ہوں گے. آپ کی نیت اچھی ہوگی لیکن آپ سے غلطیاں بڑی بڑی ہوں گی. میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا کہ وہ منجن بیچ رہے ہیں دکان جیسے لوگ کرتے ہیں, نیت قرآن و سنت کو فالو کرنے کی ہوگی, لیکن اس میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اچھا میرے بھائی, ہمارے والد خود مفتی ہیں لیکن جب شادی کا کہتا ہوں تو تھپڑ مارتے ہیں, کہتے ہیں آپ کچھ کماؤ, لیکن میں نے گھر بنایا ہے. اس کے بارے میں دیکھو, مفتی ہوں یا آپ کے ابا ڈاکٹر ہوں, شادی اپنے خرچے پہ ہوتی ہے. ابا نے تھپڑ لگایا 1, اگر میں آپ کا ابا ہوتا تو 2 لگاتا آپ کے, سمجھتے ہو, کیونکہ شادی تو کرو لیکن خرچہ کس کا ہوگا, ابا کا نہیں ہوگا, خرچہ کس کا ہوگا, آپ کا ہوگا. ابا اپنے خرچے پہ کر دیں, ثواب ہے, بہت فضیلت کی بات. ترغیب تو میں دوں گا, آپ اپنے خرچے پہ کر دو, جیسے اپنے خرچے پہ اس کو پراٹھا کھلا رہے ہو, کھانا کھلا رہے ہو, تو اپنے خرچے پہ شادی بھی کر دو. لیکن ایک چیز ابا پہ لازم نہیں ہے, تو پھر ان کو زبردستی تھوڑی کی جا سکتی ہے. ابا بولے گا میں نے تیرا بھی خرچہ اٹھایا, بیٹیوں کا بھی میں خرچہ اٹھا رہا ہوں, اب بہو کا بھی اٹھاؤں, اور تو آگے تو اسپیڈ سے بچے بھی مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کرے گا, وہ بھی میرے کھاتے میں, تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آئے گھر میں. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ابا کو ترغیب تو دیتا ہوں کہ بچوں کی شادیاں اپنے خرچے پہ کرا دو, اللہ پہ توکل پہ, لیکن ابا پہ لازم نہیں ہے. لہذا ابا سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ابا میں کما نہیں رہا, میں پیڑے کھا رہا ہوں, تو آپ اگر شادی بھی کرا دیں. ابا کرا دیں ٹھیک ہے, نہیں کرائیں تو پھر دوبارہ بولو. تو 1 تھپڑ لگایا, آپ کے ابا کو میری ریکویسٹ ہے کہ آئندہ یہ کہے تو میری طرف سے ایک اور لگا دیں. تو یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ کے ابا. اور یہ جو میں ترغیب دیتا ہوں نا اباؤں کو کہ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کرا دو, یہ بھی ہر بیٹے کے بارے میں نہیں دیتا. جو بیٹا سمجھدار ہے, پڑھائی میں لگا ہوا ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے ابھی NID میں پڑھ رہا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, ابھی یہ مصروف ہے اور اب ٹائم پہ جاتا ہے, کلاس لیتا ہے, محنت کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے اس کا فیوچر اچھا ہو جائے گا, محنتی ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرا دو تاکہ برائیوں سے بچ جائے. کل کمانا شروع کر دے گا, 2-4 سال آپ بہو کو پال لو, پھر یہ اس نے پالنا ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ پان گٹکے والا ہے, یونیورسٹی جا نہیں رہا, پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, تو پھر ترغیب بھی نہیں ہے. پھر میں نہیں کہتا ایسے بچے کی شادی کرا دو, عذاب جان بن جائے گا تمہارے لیے. یہ میں نے ایسے لوگوں کو ترغیب دی, میں نے ان کو لوگوں کو بتایا کہ تمہارا بچہ سمجھدار ہے, شادی کرا دو. انہوں نے کرا دی, آج زندگی بن گئی ان لوگوں کی. کہہ رہے ہیں بچہ بھی برائیوں سے بچ گیا, گھر میں ماشاءاللہ ہمیں جو ہے بہو جب دیکھتی ہے نا, میرے سسر مجھے کھلاتے پلاتے ہیں, تو بہو کی آنکھوں, سسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کرتی پھر وہ, ٹھیک ہے نا, اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہے اس کو. تو بڑا اچھا ماحول بن گیا. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں, ان کو میں نے کہا تھا اس کے بیٹے کی شادی نہیں کرانا. انہوں نے کہا میرا بچہ 25 سال کا ہو گیا, اب گناہوں میں جائے گا. میں نے کہا نہیں کرانا چاہیے, 38 سال کا ہو جائے, کیونکہ یہ سوچتا ہے اگر تم نے اس کی شادی کرا دی نا, خون کے آنسو رو گے تم, خون کے آنسو. کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ مت کرو. نہیں مانے, انہوں نے کہا آپ تو ایک طرف اتنی ترغیب دیتے. میں نے کہا میں آپ کو نہیں دے رہا ترغیب, یہ نہیں کراؤ اس کی شادی. کرا دی, پھر حالات خراب ہوئے, کیونکہ پھر ہوا یہ کہ اس لڑکے میں تھوڑی سی موٹیویشن اس سے ملتی کہ مجھے رشتے نہیں ملتے, میں کماتا نہیں ہوں, اس بیس پہ شاید کچھ کما لیتا. جب ابا نے اپنے خرچے پہ کرا دی, بہو مل گئی, اب بچے اسپیڈ سے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں. ابا کو بہو مل گئی نا, ابا کے خرچے پہ آپ کو بیوی مل گئی, تو اب آپ کا کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. فری پھوکٹ میں آپ کو ایک بیگم مل گئی, تو اور پھر بچے بھی پیدا ہو کے کھاتے میں کس کے جا رہے ہیں, ابا کے. کہاں وہ, تو پھر دبا کے ہر سال نا نیا ماڈل آ رہا ہے. وہ باپ جو ہے نا عذاب بن گیا یار, کہ کم وقت کچھ کہنے, پھر طلاقیں ہوتی ہیں. سسرال والے بھی کہتے ہیں خود تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے, کب تک یہ سسر کے خرچے پہ پڑی رہے گی بھائی. پھر میرے پاس آتے ہیں, پھر میں تو بولتا ہوں میں نے تو آپ کو پہلے منع کیا تھا. تو اس لیے ابا صحیح کہہ رہے ہیں, خرچ کماؤ, شادی کرو. کما رہے ہو پھر بھی نہ کرنے دیں, پھر ابا کا حق نہیں ہے بھائی روکنے کا.